لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، آپ کے علم ہے کہ اس اشرف مجالس سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد تقی نقوی صاحب کو خطاب فرمانا تھا، لیکن ان کے ساتھ دو حادثے ہوئے. ایک ان کے داماد کا انتقال ہو گیا، کل ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا. لہذا یہ سنگین اور بھاری ذمہ داری میرے کمزور کاندھوں پہ آ گئی ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ بار الہ اس کا کسی طرح سے حق ادا ہو جائے. اور آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ دعا کیجئے کہ جناب علامہ تقی شاہ صاحب کی مرحوم اہلیہ اور داماد کو پروردگار عالم جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. اور ایک گزارش اور کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، جس میں خاص طور پہ پارا چنار اور ڈی آئی خان کے شہیدوں کو شامل کر کے اور تقی شاہ صاحب کی اہلیہ اور ان کے داماد کو بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میرا مل کر بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. دیکھیے آج دیکھیے پہلے ایک بات جو بہت ضروری آپ سے کرنا ہے کہ ہمارے برادر اقبال زیدی صاحب نے بہت ساری اہم باتیں آپ سے کر لی. میں ایک بات آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آغاز ہے عزاداری کا، ایام عزا کا آغاز ہے. سب سے جو کسی بھی باوقار، باہمت، باحمیت، باغیرت اور ایک انقلابی قوم کی پہچان ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا نظم و ضبط، وہ ہوتا ہے اس کا ڈسپلن، نظم و ضبط. تو بس یہ گزارش ہے آپ سے کہ سارے انتظامات اپنی جگہ، لیکن کہہ دیں گے ثانیہ ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی. جیسے بھی انتظامات ہیں ماشاءاللہ انتظامیہ نے جو بھی کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ذہنی طور پہ ہر چیز کے لیے تیار پریپیئر رہنا چاہیے، لیکن نظم و ضبط کے ساتھ. کہ ایک بات تو طے ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے عزاداری تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اور جب کرنی ہے تو بات ختم. تو جب گھر سے نکلا کریں تو اپنا سر امام حسین کے حوالے کر کے نکلا کریں. آدمی کو فکر جب ہوتی ہے جب سر اپنا ہو، جب سر اپنا ہے نہیں تو پھر کاہے کی فکر ہے. بھئی سر یا اللہ کا یا امام حسین کا یا مولا کائنات کا ہے. تو ہر قسم کے خوف کو گھر میں رکھ کے پھر باہر نکلا کیجئے کہ واپس نہیں آئے. حسین کو پسند آ گئے تو حسین اپنے ساتھ لے جائے گا، اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے. فرش عزا پر آنے والی موت سے اچھی موت کوئی بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو بس یہ میں نے مختصر سا پیغام آپ کو آغاز میں دے دیا کہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر جو انتظام میں مشغول ہیں، ہمارے ٹاؤن کے ہوں، شہر کی انتظامیہ ہو، صوبے کی انتظامیہ ہو، پولیس ہو، رینجرز ہو، جو بھی انتظامات میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کے ساتھ آپ خود اپنے آپ ایک کارکن بن جائیے کہ آپ کی عزاداری ہے، آپ کو کرنی ہے. کوئی انتظام نہ بھی کرے تو ہمارا بچہ کارکن ہے، سب انتظام کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہم کسی کے محتاج تو نہیں نا عزاداری میں. تو وہ ختم ہو گیا قصہ کہ جو کرنا ہے خود کرنا ہے. لہذا جو کر رہا ہے اس کا بہت شکریہ، ایک انسانی فریضہ ہے جو ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پریپیئر رہنا چاہیے. تو یہ مختصر سا پیغام پورے 10 دن کے لیے آپ یاد رکھیے گا کہ ہم جو کچھ بھی ہے ایک نظم و ضبط کے ساتھ ایک باوقار قوم کی طرح اپنے مراسم عزاداری کو بجا لائیں گے. چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سیلاب آ جائیں، طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، ہمیں اپنی عزاداری کرنی ہے. جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک روح اور جسم کا رشتہ باقی ہے، ہم عزاداری اسی شان و شوکت سے کریں گے جہاں بھی ہوتی ہے ایسی ہی ہوگی انشاءاللہ. صلوات بھیج دیجیے بلند آواز سے محمد و آل محمد پر.
طرف کہ عنوان کیا ہوگا ہمارا. جیسا کہ آپ نے آیت کو سماعت فرمایا، شرف حاصل کیا اس کی، میں نے تلاوت کا، آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دوسری جگہ فرمائے گا لا یستوون عند اللہ، یہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دونوں برابر، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ انما یتذکر اولو الالباب، بس اس سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ صاحبان عقل ہی حاصل کرتے ہیں، صاحبان شعور، صاحبان فہم. علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہوتا. اب دیکھیے علم کی کوئی قید نہیں لگائی. دین کا علم حاصل کرنے والا، قرآن کا علم حاصل کرنے والا، فقہ کا علم حاصل کرنے والا، تفسیر کا علم حاصل کرنے والا، اچھا جناب فزکس کا علم حاصل کرنے والا، کیمسٹری کا علم حاصل کرنے والا، میتھمیٹک کا علم حاصل کرنے والا، قانون کا علم حاصل کرنے والا، کسی بھی علم کی قید نہیں، کوئی قید نہیں لگائی. تاکہ بس جو بھی عالم ہے، جس چیز کا بھی علم رکھتا ہے، جو اس سے جاہل ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم مطلقاً علم کہا، مطلقاً علم کا ارشاد فرمایا. یہ نہیں کہ کوئی خاص علم کہا گیا، نہیں، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب کسی کے پاس ایک علم، کسی کے پاس دو علم، کسی کے پاس تین علم، جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اس کا مرتبہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے علم کے میدان میں ہم ایک دوسرے کے محتاج قرار پائے. علم کے میدان میں ہم ایک دوسرے کے محتاج قرار پائے. جو مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کو معلوم ہے آپ مجھے بتائیں. جو میری فیلڈ ہے میں اس میں ماہر، جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں ماہر. علم کی کتنی شاخیں بنتی چلی گئیں. ہر عالم دوسرے کا محتاج ہے، کیونکہ وہ ایک علم، دو علم، چار علم کا عالم ہے. باقی علم تو اس کے پاس نہیں، باقی علم تو نہیں. کتنی علم حاصل کر سکتا ہے؟ 1 2 3 4 5 10، اس سے زیادہ تو علم حاصل نہیں کر سکتا. لہذا علم کے میدان میں سب ایک دوسرے کے محتاج قرار پائے. جب محتاج قرار پائے تو ہر ایک کا علم بھی محدود ہوا. جب محتاج قرار پائے تو ہر ایک کا علم بھی محدود ہو گیا، اس سے آگے تو نہیں گیا جتنا علم ہے. کیونکہ اب دوسرے علم میں اسے دوسرے سے پوچھنا پڑے گا. مجھے ایک زبان نہیں آتی انگریزی تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو عربی نہیں آتی مجھ سے پوچھیں گے. جسے فارسی نہیں آتی فارسی والے سے پوچھے گا. میرے پاس کوئی سوال کرنے آئے گا کسی اور زبان کا تو میں ترجمہ کراؤں گا کہ بھائی ترجمہ کر کے بتاؤ یہ کہہ کیا رہا ہے. تو میں محتاج ہو گیا نا کہ ایک مترجم ایسا ہونا چاہیے کہ جو میری مدد کرے، ایک مدد کرنے والا ہونا چاہیے. بس میں محتاج ہو گیا. بس اس میدان میں وہ مترجم مجھ سے آگے چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ کیونکہ مجھے نہیں آتا اسے آتا ہے. تو اب یہ یاد رکھیے، میں نے چھوٹی سی تمہید قائم کی ہے کہ اگر اب موضوع کا اعلان کروں آپ کے سامنے کہ موضوع ہے علم امام، علم معصوم. اگر امام کے علم کو محدود مان لیا جائے، جیسا کہ ایک بحث ہے، ابھی ہم سوال قائم کریں گے پھر جواب پہ چلیں گے انشاءاللہ، اور پورے 9 دن اسی پر بات ہوتی رہے گی. اللہ نے زندگی دی اور ہمت رہی تو اسی بات چلے گی. کبھی اگر امام ایک زبان سے واقف ہو، 2 سے واقف ہو، 4 سے واقف ہو، 5 سے واقف ہو، اب کہیں آذربائیجان کا کوئی آ جائے، کہیں روم سے کوئی آ جائے، اور چھوڑیے کہیں حیوان کسی مشکل میں پھنس جائے، کہیں حیوان، جیسے علم کے لیے کہا گیا، جیسے علم کے لیے کہا گیا کہ علم مطلق ہے، جہاں سے ملے حاصل کیا جائے. علم کو مطلق قرار دیا گیا، علم کے لیے مطلق اعلان کیا گیا کہ جو بھی علم حاصل کرو. یاد رکھیے جب اللہ نے اپنا نائب بنانے کا اعلان کیا تو انسانوں کا نائب بنانے کا اعلان تھوڑی کیا تھا. انسانوں کا نہیں، ابھی بتاتے جائیں گے. کہیں ابھی انشاءاللہ بھی تمہید باندھ رہے ہیں اور تفصیل میں جاتے جائیں گے تو سب آ جائے گا. کہیں زمین کا خلیفہ کہا، کہیں آسمانوں کا، کہیں پوری کائنات کا، اور کہیں
سمجھ میں آئے گا کہ میرا نائب بننے کا حق کون رکھتا ہے، کہ جو براہ راست مجھ سے علم لیتا ہو، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ جو محتاج نہ ہو کسی کا، اگر محتاج ہو گیا بس اس میدان میں پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ جب ہم کسی کو امام بنا رہے ہیں تو محدودیت وہاں ہے جہاں امامت محدود ہو۔ جہاں امامت محدود ہوتی ہے وہاں محدودیت، یہاں تو امامت محدود نہیں ہے۔ جو انسانوں کے امام ہیں ان کی امامت محدود ہے، گروہوں تک محدود ہے، فرقوں تک محدود ہے، مکاتب تک محدود ہے، امامت بھی محدود ہے، گروہ بھی محدود۔ جنہیں پروردگار عالم نے عالمین کا امام بنا دیا، جنہیں کائنات کا امام بنا دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس امامت کا اثر کیا ہے؟ اس امامت کا نتیجہ کیا ہے؟ اس علم امامت کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کیونکہ اپنا نائب بنایا اللہ نے، کسی انسان نے اپنا نائب نہیں بنایا، انسان خلیفہ بنائے گا، انسان حکومت دے گا تو اپنے حساب سے دیکھ کے دے گا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے۔ جب اللہ نائب بنائے گا تو وہ اپنی اہلیت دیکھ کے دے گا کہ آیا یہ میرے اختیارات کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ اب سنیے ایک بات کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو دنیاوی حکومت دی اور دے کر بتایا کہ دیکھو جب انہیں تھوڑا سا اقتدار ملا، تھوڑا سا اختیار ملا، تھوڑی سی حکومت ملی، تو اس حکومت کے نشے میں چور ہو کے یہ فرعون بھی بن گئے، نمرود بھی بن گئے، یزید بھی بن گئے۔ یہ سمجھے کہ اب اقتدار ختم ہونے والا نہیں، ظالم بھی بن بیٹھے، غاصب بھی بن بیٹھے، لٹیرے بھی بن بیٹھے، سب کام کیے چند دن کی حکومت کے لیے۔ یہی تو اللہ نے بتایا کہ یہ ہمارا نائب نہیں، ہم نے اسی لیے تو انہیں اختیار دیا کہ جب تک اختیار نہ دیا جائے اصلیت سامنے نکل کے نہیں آتی۔ اختیار دے کے دیکھو پھر اصلیت سامنے آئے گی کہ کتنا ایمان ہے اور کتنا اسلام ہے۔ اور دوسری طرف اختیار دے کے بتایا کہ چاہے تو سورج پلٹائے، چاہے چاند کے ٹکڑے کریں، چاہے ستارے کو سکیڑ کر اپنے گھر میں اتار لیں۔ یہ ہے علم، اتنے اقتدار، اتنا اختیار کائنات پر انہیں حاصل ہے، مگر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں چاہتا، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ جیسے علم امام کی حدود کیا ہیں؟ صرف تمہید باندھ دیں، کیا صرف دین کا حکم ہے ان کے پاس؟ صرف شریعت کے احکام جانتے ہیں؟ صرف قرآن کی تفسیر جانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے، صرف قرآن کی تفسیر جانتے ہیں، تو بھائی قرآن میں ہے کیا؟ بیجی کی تفسیر جانتے ہیں؟ قرآن تو متعدد مقامات پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے رسول کہ جو ہر شے کا بیان رکھتی ہے، ہر شے کو بیان کرنے والی ہے۔ ہر شے کیا ہے؟ ہر شے کیا ہے؟ ہر شے کا بیان رکھتی ہے، تمام شے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک-و-تر ایسا نہیں کہ جو ہم نے اس قرآن میں جمع نہ کر دیا ہو۔ تو بس قرآن کی تفسیر وہی بیان کرے گا نا کہ جو قرآن کا عالم ہوگا، جو کتاب کا علم ہوگا، رکھتا ہوگا۔ بس جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا کتاب کا، کیونکہ پوری کائنات جمع کر دی ہے قرآن میں، پوری کائنات کا بیان موجود ہے کتاب میں۔ تو بس ایک استاد، ایک معلم، ایک عالم ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کے ظاہر سے بھی واقف ہو اور باطن سے بھی واقف ہو۔ اس کے پاس باطن قرآن کا بھی علم ہو، اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو تلاش کیا جائے کہ ایسا معلم ہے کہاں جس کے پاس یہ سارا علم ہے؟ کہاں ہے ایسا معلم؟
کوئی تو معلم ہے جس کے لیے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ کون سی شب قدر ہے؟ یہ کہاں امر نازل اور کون سا امر؟ من کل امر. مجھے امر کی تعداد گن کے بنا دیجئے کہ کتنے ہیں. 10 امر نازل ہوئے، 20 امر نازل ہوئے، 100، 1000، 2000 نہیں، من کل امر. کوئی نہیں جانتا. آسمانوں کے امور، فضا کے امور، زمین کے امور، انسانوں کے امور، تمام مخلوقات کے امور، من کل امر. ملائکہ بھی آتے ہیں، روح بھی آتی ہے. اللہ کے حکم سے ہر امر کو لے کر آتے. تو کہاں آتے ہیں امر کو لے کر؟ کہاں چلے جاتے ہیں تمام امور کو لے کر؟ تو کوئی ہے نا جہاں یہ امر آنے چاہیے؟ کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کی مرضی کو پہچانتا ہے؟ جو ایسا، اب دیکھیے خود بخود جواب دیا. شب قدر نے جواب دیا. تمام مسلمانوں نے شب قدر کو منا کے جواب دیا کہ نہیں، تقدیر اپنی جگہ، مگر ہر سال ایک رات ایسی ہے کہ جب اللہ امور کو نازل کرتا ہے کہیں نہ کہیں. لہذا پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو، اس رات کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش کچھ مل جائے. ارے اللہ کو جو دینا تھا دے دیا. کہا کہ نہیں، یہ ہر سال امور ہوتے ہیں، یہ ہر سال انعامات آتے ہیں، یہ ہر سال رحمتیں آتی ہیں. ساری رات عبادت کرو، شاید کچھ مل جائے. تو ہر مسلمان نے یہ تو اعتراف کر لیا کہ ہر سال یہ امور نازل ہوتے ہیں. تو کہیں تو نازل ہوتے ہیں. ابھی طے نہیں ہوا کہاں. تو بس یہ امور کہاں آنے چاہیے؟ جو امور کی تقسیم جانتا ہو. اختیار کس کو دیا جائے گا؟ اب میں تو صرف اشاروں میں باتیں کروں گا کہ اختیارات دیے جاتے ہیں، منصب دیے جاتے ہیں، عہدے دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ سمجھ رکھتا ہوگا، اس کام کی سمجھ رکھتا ہوگا، اور اگر نہ اہلوں کے ہاتھ میں لگ جائے تو جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں. تو عزیزو، اختیار کس کو دیا جائے گا؟ دیکھ کر یہ دیا جائے گا کہ ہاں یہ اختیار استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. لہذا اب امور کہاں جائیں گے؟ کہ جو تقسیم کرنا جانتا ہے، اور امور کی تقسیم میں یہ نہیں دیکھے گا کیونکہ ہر ایک کے لیے امر نازل ہو رہا ہے. لہذا تقسیم کرتے وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ اپنا ہے یا پرایا، مومن ہے یا غیر مومن، مسلم ہے یا غیر مسلم، ہندو ہے یا عیسائی، یہودی ہے یا ملحد، جو بھی ہے. کیوں؟ اللہ نے منصب ایسا دیا ہے اسے کہ جیسے اللہ پالنے میں تمیز نہیں کرتا. میں رب العالمین ہوں، تم مجھے مانو یا نہ مانو، سارے عالمین کو پالنا میرا منصب ہے. لہذا امور بھی اسے ہی دے گا کہ مدد کرتے وقت یہ نہ دیکھے کہ میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے، میرے گھر پہ حملہ کرنے والا ہے. کیونکہ اللہ نے منصب ایسا دے دیا نا. تو امور کہاں آئیں گے؟ جو تقسیم کرنے میں یہ تمیز نہ کرے کہ مخالف ہے یا موافق. اسی حساب سے نہیں، یہ صفت ربوبیت اس میں پائی جائے گی، یہ پالنے والی صفت پائی جائے گی. اسی لیے جب اللہ نے اپنے منصب کا اعلان کیا تو اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین. یہ کہہ دیا کرو بس کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. بس یہی سے نتیجہ ایک مختصر سا دے دوں آج کی تمہیدی مجلس پہ آپ کو. اور جب اپنے رسول کا اعلان کیا منصب کا تو کیا اعلان کیا؟ بتا دیا فرق کہ ہر نبی الگ ہے، ہر رسول الگ ہے، خاتم النبیین الگ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جیسے میں سارے عالمین کا رب ہوں، یہ سارے عالمین کے لیے بقا کی علامت ہے، وجہ بقائے عالمین ہے. یہ رحمت ہے، یعنی رحمت ہوگی تو عالمین کا وجود رہے گا. تو یاد رکھیے، پہلے علت ہوتی ہے، بس عالمین بعد میں خلق ہوئے. اسی لیے رسول کے لیے کہا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے رسول، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کے. گواہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہو رہا ہو.
دیکھا ہے، وہ قسم کھا کے کہہ دیتا کہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ڈرتا نہیں اللہ سے، اللہ رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا، کہتا اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، لیکن کہتا یہ کہ میں نے دیکھا۔ تو جب اللہ کائنات کو خلق کر رہا ہے تو گواہ کون ہے کائنات کا؟ اللہ خلق کرنے والا، لہذا پہلے نور رسالت کو خلق کیا گیا۔ اب یہ اشارہ دے رہا ہوں، تمہید اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں کہ علم معصوم ہے کیا؟ علم معصوم کیا ہے؟ اس انداز میں علم معصوم کہ جب کائنات کو خلق کیا تو کائنات کو خلق کرنے سے پہلے گواہ کو خلق کیا، تاکہ کہہ سکے کہ میرے سامنے۔ یاد کیجئے رسول، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کیجئے رسول، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تو یاد کیا چیز دلائی جاتی ہے کہ جو پہلے سے پیش آ چکی ہو، جو دکھائی جا چکی ہو، جو دیکھی جا چکی ہو، لہذا یاد کیجئے، یاد دلایا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا، یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کیجئے۔ کیوں؟ رسول گواہ ہے، گواہ جب ہی بن سکتا ہے جب سامنے واقعہ ہو رہا ہو، اگر سامنے واقعہ نہیں ہوا تو گواہ نہیں، تو رسول گواہ اس لیے رحمت للعالمین قرار پائے، لیکن رسول کو جھٹلا دیا تو کیا ہوگا؟ اچھا اللہ کو ساری دنیا اللہ نہ مانے تو کیا اللہ نہیں رہتا؟ اللہ رہے گا نا، رہے گا۔ اللہ کی الوہیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے اسے کوئی جلدی نہیں، نہ سزا دینے میں کوئی جلدی ہے۔ کہاں نکل کے جاؤ گے؟ میری حکومت سے کہاں نکل کے جا سکتے ہو؟ کدھر جاؤ گے؟ لہٰذا اسے جلدی نہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے بدلہ مل جائے۔ اللہ کو تو کوئی جلدی نہیں، اس کی حکومت سے کوئی نکل کے کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں جا سکتا، لہذا اللہ کو کوئی جلدی نہیں، کہاں جا سکتا؟ اللہ کی حکومت سے نکل کے انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا، کسی طرف بھی نہیں جا سکتا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ ابھی جتنے بھی ہیں گواہ بنایا اللہ کے رسول کو، انکار کرتے صاحب رسالت کا، 1,24,000 انبیاء کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ تو کیا وہ رسول نہیں رہے؟ وہ رسول ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جناب نوح کو ان کے زمانے میں کس نے مانا؟ آپ کہتے ہیں علیہ السلام، ان کی قوم نے تو دیکھی کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، جناب موسیٰ کے ساتھ، جناب ابراہیم کے ساتھ دربدر کر دیا جناب ابراہیم کو، بال بچوں سمیت۔ کس نے مانا؟ لیکن رسول ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں۔ لہٰذا یہی خاتم النبیین کے ساتھ کہ اب کوئی رسول آنے والا تو نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، لہٰذا اس رسول سے بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ رسول نے شکایت کی کہ پروردگار یہ مانتے نہیں، کہا بات ہے نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی گواہی دو کی کافی ہے نا، دو گواہ ہیں، ایک میں بنانے والا، کائنات کا گواہ تو رسول کو بنا دیا، اب رسالت کا گواہ کسے قرار دیا جائے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ بھئی کائنات کا گواہ تو ہے خدا کا رسول، خدا کے رسول کا گواہ کون ہے؟ اب بات بالکل آسان ہو جائے گی آپ کے لیے، لہذا اب رسول فرماتے ہیں، اس بات کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، پھر ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ یہ ایک ساتھ خلق ہونے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ علی کو گواہ کے طور پہ پیش کرنا تھا۔ گواہ کے طور پہ پیش کرنا تھا، لہذا یہ گواہ تو پوری کائنات سمیت دی کتاب میں کائنات بن رہی ہے، خدا کا رسول اور اس کا وسیع مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا۔ اب سوال نہ کرنا کہ سوال ختم ہونے سے پہلے یا علی آپ جواب کیسے دے دیتے ہیں، اب نہ پوچھنا کہ یہ کیسے کہہ دیا علی نے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ عزیزو، اعتراض تو ہو گیا، اشکال تو ہو گیا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، یعنی زمین کے راستوں سے کم،
جی سوال تو پیدا ہو گیا نا کہ میں زمین کے راستوں سے کا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. زمین کا اب آئیے مجھے بتائیے کہ یہ نشتر پاک بڑا ہے یا کراچی؟ کراچی بڑا ہے یا سندھ؟ سندھ بڑا ہے یا پاکستان؟ ایک محلے کا نام دے دیا کسی بھی، وہ محلہ بڑا ہے یا ملک؟ ایسا ہے تو یہی تو مولا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اسے زمین کی بات کر رہے ہو. ارے زمین کی حقیقت کیا ہے کائنات کے سامنے؟ بھائی زمین کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مجھ سے کوئی میرے گھر کے بارے میں سوال کرے، میں نے کہا اپنے گھر سے زیادہ مجھے اپنی سوسائٹی کے بارے میں پتا ہے، اپنے شہر کے بارے میں پتا ہے، اپنی قوم کے بارے میں معلوم ہے، ان کے مزاج کے بارے میں معلوم ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. تو زمین کی حقیقت کیا ہے اس کائنات میں، اس نظام شمسی میں جو ایک عالم ہے، اور وہاں تو بات ہو رہی ہے عالمین کی. وہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ عالمین کی. کتنے عالمین یہ بھی نہیں معلوم. تو اللہ جنہیں بنا کے بھیج رہا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہے. تو جب عالمین کا گواہ بنا کے بھیجا تو مجھے بتائیے کہ کسی بھی کوئی بھی سوال کیا جائے، آسمان کے بارے میں ہو یا زمین کے بارے میں ہو، سمندر کے بارے میں ہو یا ہوا کے پہاڑوں کے بارے میں ہو، کائنات کی کسی شے کے بارے میں ہو، اگر امام عاجز ہو جائے تو امام نہیں رہتا. امام کیسے رہے گا؟ اب ایک مسئلہ جہاں پہ آج بات کو ختم کریں گے اور کل وہیں سے بات کا آغاز کریں گے، کیونکہ وقت محدود ہے. کل انشاءاللہ 5-10 منٹ زیادہ مل جائیں گے پہلے سے، تو تھوڑا سا تفصیل بیان کریں گے. ہمیں جلدی جلدی چلنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ کہ مطلب کو کسی ایک مقام تک پہنچا دیا جائے. اب ایک مسئلہ رہ گیا، تو بھئی تو آپ نے عالم غیب بنا دیا کہ یہ سارا غیب کا علم رکھتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے. ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ کسی وقت علم رکھتے ہیں کسی وقت علم نہیں رکھتے. جب چاہتا ہے اللہ انہیں یہ علم دے دیتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں دیتا. مختلف طرح کی روایات اور واقعات اس طرح کے مسائل اور سوالات کو ایجاد کر دیتے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ پہلے کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے. کتاب سمجھ میں آ جائے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر کتاب کو آپ نے اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کی تو مسئلے الجھتے ہی چلے جائیں گے، پیچیدہ ہی ہوتے چلے جائیں گے. کیوں؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. کہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آؤ یہود و نصارہ آ جاؤ، ہم ایک کلمے پر اکٹھا ہو جائیں، آؤ توحید کے مسئلے پہ اکٹھا ہو جائیں. کہیں کہا جا رہا ہے خبردار ان سے دوستی بھی نہ کرنا. ہے نا ایسا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا سرپرست نہ بنانا. کہیں کہا جا رہا ہے نماز خوب پڑھو. 300 سے زیادہ آیات نماز کے حکم کے بارے میں، اور کہیں کہا جا رہا ہے ویل للمصلین، نماز گزاروں پر وائے ہو، نماز پڑھنے والوں پر حیف ہو. تو اب جو چاہے اپنے مطلب کا جملہ نکال لے. میں کہوں قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، ایک نے کھڑے ہو کے کہا قرآن تو لعنت بھیج رہا ہے. ہاں ویل للمصلین ہے کہ نہیں؟ تو قرآن سے جو 73 فرقے بنے، کون سا فرقہ ایسا ہے جس کے پاس قرآن کی آیتیں نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. اب کوئی بھی ایک آیت، بلکہ آج کل تو ایک ایک لفظ لے کے فرقہ بنا دیتے. آیت کو تو چھوڑیے آپ، آیت کا ایک لفظ لیا، ایک لفظ سے مسلک بنا دیا، ایک لفظ سے کرو. تو قرآن میں تو معاذ اللہ اگر بظاہر دیکھیں گے اعتراض کرنے والے تو انہیں تضادات ہی تضادات نظر آتے کہ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے. اللہ کو کہیں ولی کہا جا رہا ہے، کہیں شیطان کو ولی کہا جا رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی یہ طاغوت ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں. کہیں مومن کو ولی کہا جا رہا ہے، کہیں مومنہ کو ولی کہا جا رہا ہے. تو آپ کس کس لفظ کو لے کے چلیں گے؟ تو بس کوئی ہستی یا کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے نا کہ جن کے پاس قرآن کا، کتاب کا پورا علم ہو، پورا علم ہو، تاکہ ہر آیت کی تفسیر کر سکے، ہر لفظ کا مفہوم بیان کر سکے. ارے جس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا اس کے لیے تو آپ قائل ہیں کہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو کہاں سے کہاں اٹھا
پیغمبر کا مرتبہ بلند ہے تو جناب سلیمان کے وسیع میں تو اتنی طاقت ہو کہ جو امام نہیں، پیغمبر نہیں، نبی نہیں، کہ کتاب کا کچھ علم ہو تو تخت کو اس کونے سے اس کونے، مشرق سے مغرب میں لے کر آ جائے. تو سلیمان کا مرتبہ بلند یا خاتم النبیین کا؟ اب مجھے بتائیے کہ سلیمان کے وسیع کا مرتبہ بلند ہوگا یا خاتم النبیین کے وسیع کا؟ وہاں ذرا سا، وہاں کتاب کا ذرا سا علم ہے تو یہ طاقت کا عالم ہے، یہ قدرت کا عالم ہے. تو جہاں پوری کتاب کا علم ہوگا ومن عنده علم الکتاب، اے رسول آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو اب ڈھونڈو کتاب کا علم کہاں ہے؟ کتاب میں ہے پوری کائنات، پوری کائنات جمع ہے کتاب میں. اب یہ کتاب جہاں ہوگی پوری کائنات اسی سینے میں ہوگی. لہذا رسول بھی جب دروازے کے آگے سے گزرتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ السلام علیکم یا اہل النبوہ، اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے اہل بیت نبوت، اے رسالت کی کان، اے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، اے کتاب کے نزول کی جگہ. تو اب جہاں کتاب نظر آ جائے سمجھ لینا کہ پوری کائنات کا علم ان کے سینے میں ہے. یا یہ ہم نے تمہید باندھی. ابھی بہت سارے مسائل، بہت سارے سوالات بات، لیکن یہ ہم نے کیوں رکھا مضمون، اب اس کی وجہ بھی بتا دیں. علم معصوم کہ یہاں آپ تشریف لاتے ہیں، عزا خانوں میں جائیں گے، علم کی خیرات لینے جاتے ہیں، علم کا صدقہ لینے جاتے ہیں. اور یہ تو عجیب مجلس حسین کا معجزہ ہے کہ یہاں جسم کا تبرک بھی ملتا ہے اور روح کا تبرک بھی ملتا ہے نا. اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی، سیاسی آدمی تو نہیں میں، لیکن بیان کرتا چلا جاؤں آپ کی معلومات کے لیے، اور شاید صاحبان اقتدار کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نہ پریشان ہو معاشی مسائل سے. کچھ نہیں ملتا نا، کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، غربت ہے، سب ہے. ہماری بات مان لو، ویسے مانو گے نہیں، مانو گے نہیں، کیونکہ آج تک نہیں مانی اسی لیے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں. لیکن پھر بھی کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ مسئلے کا حل ضرور بتائیں. آپ مانیے یا نہ مانیے، حل بتانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم حل بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں نہ کوئی بھوکا رہے گا، نہ کوئی بے لباس رہے گا، اور لینے والا بھی عزت سے لے گا، دینے والا سر جھکا کے دے گا. 2 مہینے 8 دن لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا کیونکہ حسین کا رزق بٹرا ہوتا ہے. 2 مہینے 8 دن. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پر چھوڑ دو یہ معاشی مسئلہ، ایک بار کھلا چھوڑ دو، لنگر حسین کی آزادی دے دو. پھر دیکھو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر کراچی سے لے کے خیبر تک کوئی ایک آدمی بھوکا رہ جائے، کوئی بھوکا نہیں رہے گا. یہ مولائی حسین کے نام پہ اتنا کھلائیں گے، اتنا کھلائیں گے کہ کھانے والے نہیں ملیں گے، کھلانے والے پھر بھی بیٹھے ہوں گے. تو یہ ہے معجزہ مجلس حسین کا کہ جسم کا رزق بھی ہے، جسمانی تبرک بھی ہے، روحانی تبرک بھی ہے. مجلس سے دونوں تبرک لے کر جا رہا ہے انسان. تو سیدہ بھی خوش، حسین بھی خوش، اور اللہ بھی خوش. اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہا ہے، تربیت کا درس لے کر جا رہا ہے، بہادری کا درس لے کر جا رہا ہے، شجاعت کا درس لے کر جا رہا ہے. یہی سے تو مانگتی ہیں مائیں بچے، کوئی اکبر کا صدقہ، کوئی اولو محمد کا صدقہ، کوئی علی اصغر کا صدقہ، کوئی سکینہ کا صدقہ. ایسے ہی ہے نا، یہی سے مانگتے ہیں سب. تو جب حسین مانگ لے واپس تو پھر روکا جائے گا؟ امانت ہے اس کی، مت گھبرایا کرو، مت ڈرا کرو، امانت ہے اسی حسین کی. سب لہذا سارے خوف کو ایک طرف رکھ دو. جب یہاں سے یہ صدقہ لے کر جائے گا، تبرک لے کر جائے گا،
تو گھر جا کے سوچے گا کہ نہیں، آپس میں لڑنا نہیں ہے، نہیں، آپس میں مل کر رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، ادارے ہوں، تنظیمیں ہوں۔ حسین نے کربلا میں بتا دیا، کالا ہو، گورا ہو، غلام ہو، آقا ہو، سرمایہ دار ہو، غریب ہو، زہیر بن قین جیسا سرمایہ دار ہو، جون جیسا غلام ہو، مسلم بن اوسجا جیسا بوڑھا ہو، 6 ماہ کا اصغر ہو، جب ایسے دیکھو گے تو الگ الگ، ایک شیر خوار، ایک 8 سال کا، ایک 13 سال کا، ایک 18 سال کا، کوئی 24 سال کا، کوئی 32 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 90 سال کا، کوئی خاتون خانہ، کوئی مخدرات عصمت و طہارت، کوئی بیویاں، باحجاب بیویاں۔ لیکن جب حسین کے خیمے میں سب جمع ہوئے تو سوائے حسینیت کے کچھ بھی نہیں بچا۔ سب کا انداز ایک، مزاج الگ تھے، قبیلے الگ تھے، زبانیں الگ تھی، قوم الگ تھی، شہر الگ تھے، لیکن حسینیت کا معجزہ کیا ہے کہ جب حسین کے کیمپ میں آئے تو رنگ و نسل کی بھی تمیز مٹ گئی، زبان کی تمیز بھی مٹ گئی، سب کے سب ایک ہی رنگ میں ڈھل گئے، سب کا ایک ہی نام ہو گیا، ہر فرد اپنے آپ کو حسینی کہتا تھا اور کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا، یہ ہے اس فرش کا اعزاز کہ کہیں کا رہنے والا، کسی جگہ کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور جگہوں پہ پابندیاں لگا سکتے ہو، فرش عزا پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ حسین کسی کی میراث تھوڑی ہے، کسی مکتب کی میراث ہے حسین کسی فرقے میں قید ہے؟ نہیں، حسین دنیا بھر کے مظلوموں کی میراث ہے۔ جہاں مظلومیت ہے وہاں حسین۔ اسی لیے ہم حسینی کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے جب تک مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں ہم نے خون دیا ہے، ہم نے جانیں دی ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی۔ ہم جانتے ہیں کہ غزہ میں جو بربریت ہو رہی ہے، کتنے سینکڑوں بے گناہ مرد، عورتیں، بچے مار دیے گئے کیونکہ ہم نے پارا چنار میں لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے ملک کے کونے کونے میں لاشیں اٹھائی۔ لہذا یاد رکھنا، اگر مظلومیت کی حمایت کا جذبہ نہیں تو اپنے حسینی ہونے میں شک کرنا۔ ابھی تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیجئے، ٹائم مجھے دے دیجئے، میں خود لگواؤں گا نعرے، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا، میں خود لگواؤں گا، لیکن مجھے امید بنانے دیجئے۔ تو عزیزو، بات سمجھ میں آئی ہے کہ مظلومیت ہے کربلا، اس لیے آج تک باطل کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے۔ سفیر بن جاؤ، حسین کے سفیر بن جاؤ۔ کون سفیر؟ مسلم بن عقیل جیسے سفیر۔ بس میں منزل کی طرف آ گیا۔ آج پہلی محرم ہے نا، جناب مسلم کی شہادت نہیں پڑھوں گا، جناب مسلم کی شہادت تو آپ سن چکے، لیکن پہلی محرم کو میں جناب مادر حسین کی خدمت میں جناب مسلم کے یتیموں کا پرسہ دیتا ہوں۔ حسین کے سفیر بن عقیل، جناب مسلم بن عقیل کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے۔ جب زخمی حالت میں اسیر بنا کے لائے گئے ہیں تو پہلا مطالبہ یا نصیحت یہ تھی کہ کوئی جا کے میرے مولا کو خبر دے دو، ان کوفیوں کے نعرے میں نہ آ جائے، ان کوفیوں کے دھوکے میں نہ آ جائے، یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں، یہ کرتے کچھ ہیں۔ کاش کوئی مجھے مل جاتا اور اس طرح سے کوئی ایک ایسا مل جاتا کہ جس کے ہاتھ اپنے مولا کو پیغام دے دیتا، لیکن عزاداروں ایسا نہیں ہوا۔ آخر میں اپنے بچوں کا ذکر کیا کہ میرے 2 بچے بھی تو میرے ساتھ آئے، لیکن عزیزوں ان بچوں کے ساتھ کیا کیا گیا کہ انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ کب تک رہے قید میں مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں ایک رات ایسا ضرور ہوا
کہ جب بچوں نے داروغہ زندان سے یہ کہا کہ کیا محمد عربی کو جانتا ہے؟ اے مسلمانوں، متنازع نہ بناؤ کربلا کو۔ کربلا نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، کربلا تو مظلومیت کی آواز ہے۔ کربلا الگ کر دیتی ہے ظالموں کو اور مظلوموں کو، کہ بچوں، عورتوں، بے گناہوں کا خون بہانے والے کون ہیں اور حق پر اپنی جان لٹانے والے کون ہیں؟ معصوم بچے۔ محمد عربی کو جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتا، کلمہ گو ہوں، میرا رسول ہے۔ اچھا، ان کے بھائی علی کو بھی جانتا ہے، ان کے بھائی جعفر طیار کو بھی جانتا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے یہ سارے نام کیوں لیتے ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو میرے سادات ہیں، یہ میرے سردار ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں۔ کہا سنو، ہم اسی رسول کے بھائی عقیل کے پوتے، مسلم بن عقیل کے بیٹے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا قدموں میں سر رکھ؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، جہاں نکل سکتے چلے جاؤ، راستہ دے دیتے، اور صبح ہونے سے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا، ایسا نہ ہو کہ خبر ہو جائے اور تمہیں گرفتار کر لیا جائے۔ بچے جب جانے لگے، بچوں کا دامن تھام لیا کہ ایک وعدہ کر کے جاؤ، اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، اب میں مار دیا جاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے۔ اتنا یقین ہے اس زندان بان کہ خانواد رسالت کے بچے ہیں، انہیں بھی حق شفاعت ہے، اور بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پر ایسا یقین ہے کہ وہ بچے اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں کہ تجھ سے وعدہ رہا، تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہ رکھیں۔ آئیے خاص طور پہ بچوں اور جوانوں کے لیے مسائل پیش کر رہا ہوں، اور مادر حسین کی خدمت میں پرسہ دینا ہے ان بچوں، اور بتا دوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بچے رات بھر سرگردان و پریشان، مگر راستہ نہیں ملا، تقدیر تو کچھ اور ہے۔ صبح نماز پڑھی اور ایک درخت پہ چڑھ کے چھو گئے، ایک کنیز آئی، دیکھا پانی میں، تالاب میں دو چاند سے چہروں کا عکس پڑا، حیران ہو کر کہتی ہے میں نے ایسے چہرے کوفے میں پہلے کہیں نہیں دیکھے، کس ملک کے شہزادے ہو تم، کہاں سے آئے؟ بچوں نے کہا مسلم کے یتیم ہیں، اے مومنہ ہمیں کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ بتا۔ گھبرا کر کہتی کہ تم نہیں نکل سکتے دن کے اجالے، میری مالک المحب اہل بیت ہے، چلو میں وہاں لے چلتی۔ آئی زوجہ حارث کو بتایا کہ مسلم کے یتیم ہیں، خوش ہو گئی، کہ بالکل محفوظ جگہ آ گئے، امان میں ہو، کل قافلہ جانے والا ہے مدینے، اس کے ہاتھ بھیج دو۔ نہلایا دھلایا، بچے نامعلوم کب سے قید میں تھے، چھوٹے چھوٹے سے، اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے دیتی جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ جب شہزادیوں کی خدمت میں پہنچنا، اس کنیز کا سلام کہہ دینا، میں نے سنا ہے کہ آنے والے ہیں اہل بیت رسول۔ رات ہوئی، کوٹھی میں بند کر دیا کہ میرا شوہر حارث دربار سے وابستہ ہے، ابن زیاد کے دربار سے وابستہ ہے، ایسا نہ ہو کہ انعام کے لالچ میں تمہیں گرفتار کروا دے۔ باہر سے قفل ڈال دیا۔ حارث آیا دیر سے، تھکا ہرا، پوچھا کیوں دیر ہوئی، بتایا مسلم کے بچے قید خانے سے فرار ہو گئے، حاکم نے بہت بڑا انعام رکھا۔ سو جاتا ہے، ادھر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، رات کے ایک پہر، بڑے بھائی کا شانہ ہلا کے کہتا ہے بھائی اٹھو، بھائی اٹھو، میں نے خواب دیکھا ہے۔ بڑے بھائی نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ تو میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ جناب رسول خدا کی خدمت میں ہمارے بابا پہنچے، جناب رسول خدا سوال کریں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ اور ہمارے بابا کہہ رہے اے خدا کے رسول میرے بچے ظالم کی قید میں۔ رسول نے بابا کو سینے سے لگا کر کہا مسلم اطمینان رکھو، ابھی کچھ دیر میں تمہارے بچے پہنچ جائیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں کو شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے سے گلے لپٹ کر رونا شروع کر دیا، گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث سے ملون کی آنکھ کھلی، تلوار لے کر دوڑا کوٹھی کی طرف کہ یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے۔
مومنہ پیچھے پیچھے چلاتی ہوئی کہ کسی ہمسائے کے گھر کے بچے ہوں گے، لیکن نہیں، آگے بڑھا، اس نے تلوار سے قفل کو توڑا۔ اب جو اندر داخل ہوا تو دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹے۔ اس ملعون نے آگے بڑھ کے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، اتنی ٹھوکریں چہرے اور سر پر ماری کہ دونوں بچے لہو لہان، دندان مبارک شہید ہو گئے بچوں۔ اسی عالم میں رسیوں سے باندھا بچوں کو اور کھینچتا ہوا لے کے چلا کہ تمہیں ضرور قتل کروں گا، میں ڈھونڈتا رہا سارا دن اور تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہو۔ غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، مومنہ پیچھے پیچھے دامن پکڑ کے گھسٹتی چلی جاتی۔ تجھے اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، میں نے امان دی ہے، ان بچوں کو چھوڑ دے، ان بچوں کو معاف کر۔ لیکن نہیں سنا کہ حاکم کی خوشنودی منظور ہے۔ آیا نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے پہنچ کر غلام کو حکم دیا قتل کر دے انہیں۔ غلام آگے بڑھا، ایک بچے نے کہا کیا بلال کی قوم سے ہے؟ حیران ہو کر وہ افشی کہتا ہے تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں مگر صبح ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن ہے۔ کہا کیا کہا تم رسول خدا کے خاندان سے ہو؟ کہا ہاں، ہم رسول کے بھائی عقیل کے پوتے ہیں۔ تلوار پھینک دی، کہا یہ ظلم نہیں کر سکتا، دوڑا نہر میں چھلانگ لگا دی، بیٹے کو حکم دیا قتل کر دے ان بچوں کو۔ ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیٹا تلوار پھینک کر پیچھے ہٹا، اب یہ آگے بڑھا، جو ہی اس نے تلوار کا وار کیا وہ مومنہ سامنے آ گئی، تلوار کا وار اس کے شانے پر لگا، زخمی ہو کے ایک طرف گری۔ اب جب آگے بڑھا بچوں کو شہادت کا یقین ہوا، کہا بس اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اے عزاداروں کے نونہالوں، اے شیعوں کے بچوں، مسلم کے بچوں کا پیغام تمہارے نام قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے کہ تلوار گردن پر آ جائے تو حسین کے سجدے کو نہ بھولنا، مسلم کے بچوں کی اس آخری 2 رکعت کو نہ بھولنا۔ بچے سجدے میں گئے، حارث ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پہ تلوار کا وار کیا، سر تن سے جدا کیا، اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدلنی شروع کر دی، چلاتا ہے بھائی مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ بڑے بھائی کا جسم سطح آگ پر ٹھہر گیا، ادھر اس نے چھوٹے بھائی کی گردن پہ وار کیا، سر تن سے جدا کیا، اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، کچھ کسان گزر رہے ہیں، دیکھا کوئی بی بی بیٹھی زارو قطار نہر کوفہ کے کنارے، کوئی بی بی بیٹھی زارو قطار رو رہی ہے۔ ان کسانوں نے پوچھا بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان نہر میں گر گیا؟ کہا ہاں، ارے حارث ملعون نے میرے بچوں کو ذبح کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کو نکالو۔ وہ کسان اترے، بچوں کو نکال لیا، لاشوں کو نکالا۔ یہ بی بی کہتی ہے تم نے میری مدد کی، میں تمہاری شفاعت کروں گی، میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہتی اے بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے جنت کی ضمانت دیتی ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے بی بی فرماتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ ہاں میں نے یہ روایت پڑھی، کیوں پڑھی؟ ارے انصاف سے بتاؤ، علی اکبر کے برچھی لگے زہرا آئے، عباس کے شانے کٹے زہرا آئے، علی اصغر کے تیر لگے زہرا آئے، اور محمد قتل کیا جائے، زہرا لاشے پر پہنچے، حسین ذوالجلال سے گرے، زہرا لاشے پر پہنچے۔ مجھے بتاؤ کیسے ہوگا کہ مسلم کے یتیم شہید کیے جائے اور زہرا مسلم کے بچوں کو رونے نہ آئے؟ اللہ لعنت اللہ